السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ایم ڈی ارشاد آپ تمام ناظرین کا ایم ڈی ارشاد آفیشیل چینل پر استقبال ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج بہت ہی اہم خبروں کے ذریعے سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ خبر اس طریقے سے ہے کہ اس وقت جو ہے مہاراشٹر اور صوبہ جھارکھنڈ کے اندر جو الیکشن ہیں، اس کے تعلق سے کئی علماء کرام کا ایک بہت ہی اعلان سمجھے یا بیان سمجھے وہ آ چکا ہے، اور اس ویڈیو کے آخر میں ایک ایسی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ شاید آپ نے پوری زندگی میں کبھی وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی۔ آج پہلی مرتبہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو اس الیکشن کے تعلق سے سب سے پہلے ایک مولانا الیاس گھومن صاحب، انہوں نے جو الیکشن کے تعلق سے جو بیان یا اعلان فرمایا ہے، آئیے ہم اور آپ پہلے اس کو سن لیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ کے بارے میں تو ہم اتنی بات کہتے ہیں، اگر آپ کے علاقے میں دو کینڈیڈیٹ اور دونوں بددین ہوں تو آپ ووٹ نہ ڈالیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایک بددین ہو اور ایک دیندار ہو تو پھر آپ کے ذمہ فرض ہے کہ دیندار کو ووٹ ڈال کر بے دین کو شکست دو۔ پھر آپ کے ذمہ فرض ہے کہ بے دین کو ہراؤ اور دیندار آدمی کو اسمبلی کے اندر پہنچاؤ۔ اور اگر دونوں بے دین ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں ہے، وہ بھی بے دین ہے، وہ بے دین ہے، وہ جائے یا یہ جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن دیندار اگر بے دین کے مقابلے میں ہو تو پھر دیندار کی سپورٹ کرنا فرض ہے۔ اور اس کا ہمیں آج احساس نہیں ہے، جب مشکلات حالات پیش آتے ہیں نا اور اسمبلی کے اندر ہمارے علماء نہیں ہوتے، پھر احساس ہوتا ہے کہ ان کا اسمبلی میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ نے جو ہے اس بیان کو سماعت کیا۔ اب آئیے اسی الیکشن کے تعلق سے جو ہے ایک اور مولانا صاحب کی بات کو آپ سماعت کریں، جن کا نام شاید مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، یا شاید ان کا نام مولانا مزمل صاحب ہیں، ایم پی۔ آئیے ہم اور آپ ان کی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ حرام ہے الیکشن کے پیسے لے کر کھانا کھلانا، پینا پلانا، سور کا گوشت کھانے سے زیادہ بدتر ہے۔ اگر الیکشن کے پیسے کھا کر کوئی مسلمان کسی سور کے بازو سے گزرے تو سور بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، ایسا انسان نہیں بنایا، سور بنایا تیرا شکر ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ نے جو ہے اس مولانا صاحب کی باتوں کو بھی الیکشن کے تعلق سے سنا۔ اب جو ہے آپ تیسرے مولانا صاحب کی باتوں کو سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کچھ تبصرہ کریں گے۔ اب آئیے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب جو مشہور و معروف ہیں الیکشن کے تعلق سے اور ووٹ کے تعلق سے، ان کی بھی باتوں کو آپ سنیں، پھر انشاءاللہ تبصرہ ہوگا۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ظالم کا ساتھ دے تو اس کا بائیکاٹ کی۔ لوک سبھا کے الیکشن میں آپ کے کچھ لوگوں نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا، ایسے لوگوں کا حقہ پانی بند ہونا چاہیے، بس سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں سے سلام دعا بند ہونی چاہیے۔ کیا بے شرم لوگ ہیں؟ مسجدوں کو شہید کرنے والوں کا تم ساتھ دے رہے ہو، مسجدوں پر بلڈوزر چلانے والوں کا تم ساتھ دے رہے ہو۔ کہہ دو کہ ہمارا نام اب مسلمانوں کا نام نہیں ہے، ہم آج سے گھنشیام داس ہیں، کہہ دو، اعلان کرو۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ نے جو ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی بیان کو سماعت کر لیا ہے۔ اب آئیے کہ تینوں مولانا صاحب کی باتوں کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے اور اس پر کچھ تبصرہ کریں۔ سب سے پہلے مولانا الیاس گھومن صاحب نے جو ہے ووٹ کی شرعی حیثیت یہ بتائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جہاں جہاں الیکشن ہیں تو لوگوں کے سوالات یہ ہیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو مولانا الیاس گھومن صاحب نے ووٹ کی شرعی حیثیت یہ بتائی کہ اگر دو آدمی کھڑا ہوتا ہے اور دونوں اگر بددین ہیں تو دونوں میں سے کسی کو بھی ووٹ کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اگر دو فریق کھڑے ہوتے ہیں اس میں ایک بددین ہے اور ایک دیندار ہے تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ ہم جو ہے دیندار کو ووٹ کر کے اور اسے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر پہنچائے،
اسے ہم جتائیں اور دیندار کو ووٹ کر کے بددین کو شکست دیں۔ اسی طریقے سے مولانا مزمل صاحب نے جو بیان دیا، انہوں نے اپنے اس بیان میں یہ کہا کہ آج اس دور میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نیتا وغیرہ لوگ آتے ہیں اور انہیں پیسہ دے دیتے ہیں کہ اتنا پیسہ رکھ لو اور مجھے ووٹ دے دینا، تو لوگ پیسہ لے لیتے ہیں اور انہیں کو ووٹ دے دیتے، اپنے مستقبل کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے جگہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاندان، کوئی محلہ ہے، وہاں کوئی ایک نیتا گیری وغیرہ میں کوئی آدمی رہتا ہے یا کوئی تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا آدمی رہتا ہے جو سب کا ذمہ دار بنا رہتا ہے، کسی نیتا کا پیسہ اٹھا کر کے کھا لیتا ہے اور پورے خاندان محلہ کو کہتا ہے کہ اس کو ووٹ کر دو۔ اس طریقے سے جو ہے جو لوگ ووٹ کو بیچ کر کے نیتاؤں کے پیسے کھاتے یا کھلاتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو ہے سخت حرام ہے، سور کے گوشت کے مانند ہے۔ جس طریقے سے سور کا گوشت اور پیشاب حرام ہے، ایسے ہی اپنے ووٹ کو بیچ کر کے جو ہے اس پیسے کو کھانا حرام ہے۔ ہاں، اس کے بعد مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو اہم بیان دیا، انہوں نے اس میں یہ کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے پہلے بھی انہوں نے بی جے پی کو ووٹ کیا تھا، انہوں نے جو ہے آر ایس ایس کو ووٹ کیا تھا۔ اس لیے اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے محلے سے، اگر کوئی آپ کے خاندان اور آپ کے گاؤں سے کوئی مسلمان اگر بی جے پی یعنی آر ایس ایس کو ووٹ کرتا ہے تو اس وقت چاہیے آپ کو کہ آپ ان کا بائیکاٹ کریں، آپ تمام معاملات میں ان کا بائیکاٹ کر دیں، انہیں سائڈ کریں، ان سے کوئی لین دین نہیں، ان سے کوئی معاملہ اور رابطہ تعلق کوئی نہیں رکھے۔ اس لیے کہ وہ جو ہے ایک ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، ظالموں کو جو ہے ظلم کرنے میں ان کی مدد ہو رہی ہے ان کے ووٹ کے ذریعے سے، اس لیے ایسے لوگوں کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو مولانا الیاس گمن صاحب نے جو بیان دیا، مولانا مزمل صاحب نے جو باتیں کہی اور مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو باتیں کہی، ان تمام کی باتوں کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے جو باتیں کہی کتنا حق ہے، آپ کومنٹس کے ذریعے سے جو ہے ضرور لکھیں اور یہ بتائیں کہ مولانا سجاد نعمانی یا مولانا الیاس گمن یا مولانا مزمل صاحب نے جو باتیں کہی ہے یہ حق اور سچ ہے یا نہیں ہے۔ اب آئیے ناظرین کرام، میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے آخر میں پیش کروں گا، آئیے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ وہ ویڈیو جو ہے ایک دوسرے ملک کا ویڈیو ہے اور اس میں جو ہے مکمل 30 کمرے اور بہت ہی عالیشان کمرے ہیں، اور جس طریقے سے قرآن کا صفحہ لکھا جاتا ہے ایسے ہی باقاعدہ قرآن کا ایک ایک صفحہ بنا ہوا ہے، اور ایک روم کے اندر جو ہے مکمل ایک پارہ جو ہے ایک ایک صفحہ کر کے پورے دیوار پر لکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے 30 کمرے وہاں ہیں اور 30 کمرے میں 30 پارے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کسی روشنائی سے نہیں بلکہ کندہ کر کے۔ آپ اس ویڈیو کا نظارہ کر لیں۔ میں آپ کو بہت ہی خوبصورت چیز دکھانے جا رہا ہوں، شاید پہلی بار آپ نے یہ چیز دیکھی ہو۔ یہ دیکھیں، ازبکستان کے شہر بخارا میں دنیا کا واحد قرآنی مصحف جو دیواروں میں کندہ ہے۔ اب دیکھیں یہ کمرہ، اور اس کمرے کے اندر قرآن مقدس لکھا ہوا، اس کی دیواروں پر دیکھیں آپ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اس کے حروف اور یہ کندہ کیا ہوا دیکھیں آپ کس انداز سے لکھا ہوا ہے دیواروں کے اندر۔ اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ 30 پاروں کے لیے 30 الگ الگ کمرے، سبحان اللہ، یعنی ایک کمرے میں ایک پارہ لکھا ہوا ہے دیواروں پر، دوسرے کمرے میں دوسرا پارہ، اس طریقے سے 30 کمرے میں 30 پارے لکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ان کے منہ پر تماچا ہے جو قرآن مقدس کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو سچا اور اچھا لگا ہو تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں یا نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔